نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہیں جن کی ہم سماعت کریں گے وہ مسلم شریف کی حدیث ہیں 6795 نمبر سے لے کے 6800 تک 5-6 احادیث مبارکہ ہیں جن کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے ملتا ہوں، یعنی جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس سے معاملہ طے کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے آتا ہے تو میں 4 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں لیکن ہمیں اپنے اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیں ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی بھی شخص صرف اعمال کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے بھی اپنے لپیٹ میں لے لے۔ لیکن بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم کچھ آسان سے اذکار اللہ تعالیٰ کے جو ہم سیکھیں گے، بالکل آسان، بالکل شارٹ ٹائم میں، لیکن ان کا اجر ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پہلا ذکر جو ہے وہ ہے 6832 حدیث نمبر سے لے کے 35 تک، 6832 سے لے کے 35 تک، اور یہ جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن میں یہ کلمات 100 دفعہ، صرف 100 دفعہ کہہ لے، زیادہ ذرا 5 یا 6 یا 10 منٹ لگ جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا اجر ثواب بتایا ہے وہ ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ پہلا اجر آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 10 غلام آزاد کرنے کے مساوی اس کو ثواب ملے گا۔ دوسرا اجر آپ نے یہ بتایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، صرف اتنے سے کلمات کہنے سے، صرف 100 مرتبہ اتنے کلمات دہرانے سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ صبح سے لے کے شام تک وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور کوئی بھی شخص اس سے زیادہ عمل نہیں لے کے آئے گا سوائے اس شخص کے جس نے یہ اعمال یہ کلمات کہے ہوں۔ آپ دیکھ لیں چھوٹی سی تسبیح ہے، صرف 100 مرتبہ کہنی ہے، لیکن جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ آپ سماعت کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ ہم اپنی زبان سے فضول گفتگو، فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 6836 نمبر ہے اس کا، 6836 نمبر، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے،
وزن میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات کہنے میں بہت آسان ہیں لیکن ان کا جو وزن ہے بہت زیادہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں بڑے شرف قبولیت والے کلمے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو میں نے کلمات بتائے، کوئی لمبی آپ کو میں نے تسبیح نہیں بتائی، بالکل چھوٹے چھوٹے. ایک اور ذہن میں آ گئی ہے، 6839 اور 6840. یہ دو روایات ہیں کہ جب کوئی نیا نیا شخص مسلمان ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو دعا سکھاتے تھے نئے ہونے والے مسلمان کو، وہ دعا ذرا سماعت فرما لیں. ہم بھی وہ دعا پڑھیں، بہت پیارا اس کا ترجمہ ہے. یہ دو مختلف روایتوں میں، ایک میں یہ روایت ہے، ایک میں اور روایت ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وارزقنی. اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما. نماز میں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، بہت پیاری دعا ہے. اور جو نماز کے بعد دو اذکار ہیں، چھوٹے چھوٹے دو اذکار آپ سماعت فرما لیں، بہت زیادہ اجر و ثمار والے. ترمذی شریف کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، سب کو پتہ ہے اس کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس کو جنت میں جانے سے اس کی جو رکاوٹ ہے صرف موت ہے، یعنی مرتے ہی وہ جنت میں جائے گا. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم فرض نماز ادا کریں گے، فرض نماز کی پابندی کریں گے. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا. پڑھنے اور قائم کرنے میں بہت فرق ہے. پڑھنا جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کوئی کام آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، سستی آ گئی، کچھ بھی ہو گیا. تو جو قائم کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی سے، اس میں کسی چیز کا کوئی بہانہ نہیں ہے. وہ ہر حال میں، ہر قیمت پہ، ہر حال میں ادا کرنا ہے. سب سے پہلا فرض نماز کا ہے. نماز کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے، یہ تو بس ایک روایتاً آ گئی بات ذہن میں. تو دوسری جو تسبیح ہے وہ سب کو پتہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو 33 دفعہ یہ کلمات کہے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے جو میں نے ترتیب بتائی ہے. جب ہر فرض نماز کے بعد یہ کہے گا اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اب اس سے زیادہ آسانی اور رعایت کیا کسی مذہب میں ہے کہ اتنے سے چھوٹے عمل کرنے پہ اتنا بڑا اجر مل رہا ہو. لیکن یہ کس وقت ہوگا؟ جب ہم اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نکالیں گے. مسجد میں آیا کریں مرد حضرات، میری گزارش ہے، میری منت ہے آپ سے، نماز کی پابندی کریں اور تھوڑا سا وقت اپنے دن کی مصروفیت میں سے اللہ کے ذکر کے لیے نکال لیں. لازمی اللہ کے ذکر کے لیے نکال لیں. درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ضرور پڑھا کریں. درود پاک کی بہت فضیلت ہے، وہ بیان ہو چکا ہے پہلے. آج تو صرف اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. میں نے آپ کو کوئی زیادہ لمبے چوڑے اذکار نہیں بتائے، چھوٹے چھوٹے اذکار بتائے ہیں جن کا اجر بہت زیادہ ہے. اور ایک دفعہ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا ٹائم لگا ہے، جنت میں ایک درخت لگ گیا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے انسان کے نام کا. چھوٹے چھوٹے کلمات آپ کو بتائے جا رہے ہیں، ان کا ٹائم نکالا کریں. تھوڑا سا میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کے کام کرنے کی اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی احادیث مبارکہ کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.